الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان له ساعة ولم يزحي فلا يقربن مصلانا. وفي رواية أخرى: فلا يقربن مساجدنا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا واستقبل قبلتنا فقد استكمل من الإيمان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وزدني علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا. صحیح البخاری کی روایت ہے، رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید نماز عید الاضحیٰ نماز پڑھا کے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ گھر واپس آ رہے ہیں. راستے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا گلی میں کسی جانور کا خون نالیوں میں بہہ رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو بکر سے پوچھا: بھلا اتنی جلدی قربانی ہو گئی ہے؟ ہم واپس ہی ابھی گھر کی طرف آ رہے ہیں اور یہ قربانی کا جانور ذبح بھی ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں یہ کس کا گھر ہے. کس کا گھر ہے؟ یہ اپنا وہ ضخیم اور لحیم لمبے قد کا نوجوان
اور موٹا تازہ جس کو اللہ نے بڑی صحت سے نوازا ہے، ابو بردہ بن نیار ہے، ابو بردہ بن نیار ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام گھر کی طرف نہیں گئے، اب اللہ کے رسول سیدھا اس کے گھر گئے۔ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ آپ نے پوچھا، ابو بردہ من لک ھذا، یہ تیرا کیا مسئلہ ہے؟ تو نے قربانی کا جانور اتنی جلدی ذبح کر دیا؟ ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول آئیے، گھر تشریف رکھیے، میں آپ کو اپنی نیت کا معاملہ بتاتا ہوں۔ نبی علیہ السلام گھر میں بیٹھے تو اس کے جانور کا صرف ذبح نہیں ہوا تھا جانور، بلکہ بوٹی بوٹی بھی ہو چکا، اچھی طرح سے اس کا گوشت بن چکا ہے، صرف ہانڈی میں ڈالنا اور پکانا باقی ہے۔ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے، جی ابو بردہ کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری نیت کو آپ پرکھیں، میری نیت کا معاملہ آپ سنیں، پھر جو آپ حکم دیں گے میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ ماجرا یوں ہوا، یہ سنن نسائی کے الفاظ ہیں، میں اور میری زوجہ، میری اہلیہ، ہم دونوں آج کی رات بیٹھے ہوئے تھے، ہم دونوں نے مشورہ کیا، کل عید کا دن ہے، یوم نہر بھی ہے، جانور ہم نے خریدا ہوا ہے، کل ہم جو گوشت بنائیں گے سب سے پہلے جن کو ہم نے ضیافت کے لیے بلانا ہے، جس کی مہمان نوازی کرنی ہے، وہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ ہوں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پھر مجھے زوجہ کہنے لگی کہ اگر یہ معاملہ ہے تو پھر ہمیں گوشت جلدی بنانا ہوگا، اللہ کے رسول بھی ہوں گے، ابو بکر عمر بھی ہوں گے، تو گوشت جلدی بنائیں گے۔ تو ہم نے اس وجہ سے آج عید کی نماز نہیں پڑھی، آج عید کی نماز نہیں پڑھی، اور میں اور میری اہلیہ اور میری ایک بیٹی، ہم تینوں نے جانور کو ذبح کیا، اس کی کھال کو اتارا، گوشت بنایا، اب تیار ہو چکا ہے، ہانڈی میں ڈالنا باقی ہے۔ پھر بھی میری عرض گزارش ہے کہ میں نے اس وجہ سے بنایا کہ یہ گوشت سب سے پہلے جو مہمان نوازی جس کی جائے گی وہ محمد الرسول اللہ ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیت صرف ہماری یہ ہے، نبی علیہ السلام نے اصول بنا دیا، اصول بنا دیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ من ذبح قبل العید فلا ذبح لہ۔ ابو بردہ نیت بڑی اعلیٰ ہے، قربانی کا جانور خریدا ہے، بے عیب و نقائص سے پاک ہے، اچھی قیمت بھری ہے، اچھا جانور خریدا ہے، عید کے دن ذبح کیا ہے، لیکن یاد رکھ تیری قربانی نہیں ہوئی، تیری نیت بھی یہ تھی کہ میں اللہ کے رسول کو کھلاؤں گا۔ مہمان نوازی کرنا بہت بڑا اجر ہے، انبیاء کی سنت ہے، لیکن تیری قربانی نہیں ہوئی۔ اگر تیرے پاس طاقت ہے تو اس کی جگہ دوسرا جا کے جانور خرید اور اس کو ذبح کر، تب تیری قربانی ہوگی۔ یہ عام صدقہ اور خیرات ہے۔ مسئلہ کیا ثابت ہوا کہ جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی اس کی کوئی قربانی نہیں۔ قربانی کا وقت عید نماز کے پڑھنے کے بعد ہے، اور قرآن کی بھی نص قطعی ہے، سورہ کوثر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ کے لیے نماز پڑھیے، وَانْحَرْ، اور قربانی کیجئے۔ پہلے نماز پھر قربانی۔
قل ان صلاتی و نسکی، میری نماز اور میری قربانی، پہلے نماز ہے پھر قربانی ہے، بیشتی زیور اٹھائیے، فضائل اعمال اٹھائیے۔ یہ دو کتابیں جس مکتبہ فکر کی ہیں وہ خود جا کر اس کو ٹٹولے اور اس کے صفحات کھولے، اور وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ صبح سورج نکلتے ہی بغیر عید پڑھے آپ قربانی کر لیں، ذبح کر لیں تو آپ کی قربانی ہو جائے گی، آپ پر عید نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ آپ پر عید نماز پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ اپنے دیہات میں ہیں، گھر میں ہیں، صبح سورج کو نکلتے ہوئے دیکھ لیا، عید نماز ہوئی نہیں ہوئی، آپ ذبح کر لیں، آپ کی قربانی ہو گئی۔ ایک اور مکتبہ فکر، جب میں یہ کہوں کہ اس کا نام میں نہیں لے رہا تو آپ سمجھ جایا کریں کہ یہ کون ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ رات کے 12 بجے کے بعد تاریخیں تبدیل ہو جاتی ہیں، اللہ آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے، آپ 12 بجے کے بعد قربانی شروع کر دیں، کیونکہ اس مکتبہ فکر کے مطابق عید کی نماز ہے ہی نہیں۔ یہ لوگ عید کی نماز نہیں پڑھتے۔ کچھ لوگ ان میں ہیں جو تنظیمی گروہ بندی اور فرقہ واریت میں داخل ہیں، وہ عید کی نماز پڑھتے ہیں، باقی ان کے مسلک اور ان کے مذہب کے اندر عید کی نماز سرے سے ہے ہی نہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ رات کو 12 بجے کے بعد آپ قربانی شروع کر دیں، آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ شریعت ہمیں کیا کہہ رہی ہے؟ من ذبح قبل العید فلا ذبح لہ، صحیح البخاری کی حدیث کہ جس نے قربانی عید نماز پڑھنے سے پہلے کی اس کی کوئی قربانی نہیں ہوتی۔ کرنے والے کون ہیں؟ ابو بردہ بن نیار۔ نیت کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی مہمان نوازی۔ کیا کہاں پر ہے؟ اپنے حلال کمائی کے ساتھ مدینہ رسول، میرے اللہ کے رسول کے پیارے شہر مدینہ طیبہ کے اندر ذبح کیا، تب بھی اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ آپ نے اپنے مذہب کے، اپنے فرقے کے، اپنے مسلک کے اور اپنے مکتبہ فکر کے اصول کہاں سے بنا لیے؟ کوئی قربانی نہیں عید سے پہلے، شرط یہ ہے کہ عید کے بعد ہوگی۔ دوسرا مسئلہ، یہ بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ عورت کے نام کی قربانی نہیں ہوتی، عورت کے نام کی قربانی نہیں ہوتی۔ کیا مسئلہ اور اس سے کیا سمجھ آئی؟ جس طرح کہ ایک مرد اپنا نام اس پر منسوب کر کے کہ یہ عبداللہ کی ہے، یہ عبد الرحمن کی ہے، یہ زید کی ہے، یہ بکر کی ہے، اس طرح کی قربانی کی جاتی ہے۔ اس طرح مرد کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کہیں کہ یہ عائشہ کے نام کی قربانی ہے، یہ سلمہ کے نام کی قربانی ہے، یہ ختیجہ کے نام کی قربانی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے یہ جائز نہیں ہے، حالانکہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے سفر میں ایک گائے کو ذبح کیا قربانی کے موقع پر۔ ایک گائے اللہ کے رسول نے منگوائی، اپنی جیب سے رقم ادا کی، مال غنیمت سے نہیں، اپنی جیب سے رقم ادا کی اور فرمایا کہ اس میں سے 7 حصے ہوں گے، 7 حصوں میں یہ تقسیم کی جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس کے نام کی قربانی ہے، یہ کس کی طرف سے کر رہے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ میری ازواج، میری 7 بیویوں کی طرف سے قربانی ہے، میری 7 بیویوں کی طرف سے قربانی ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول کے نکاح میں جو حیات بیویاں تھیں وہ 9 تھی۔ آپ کہیں گے کہ 7 کے لیے تو کر دی، باقی 2 کہاں گئی؟ 2 کے لیے صحیح مسلم کی روایت، نبی علیہ السلام نے 2 مینڈھے منگوائے، مینڈھے جن کے لمبے لمبے سینگ تھے، لمبے لمبے بال تھے، اور یہ ایسے مینڈے تھے، خوبصورت مینڈے، فربا قسم کے موٹے تازے اللہ کے رسول نے منگوائے، اور نبی علیہ السلام نے باقی 2 بیویوں کی طرف سے مینڈے کیے اور 7 بیویوں کی طرف سے ایک گائے کو ذبح کیا۔ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ عورت کے نام کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ دوسری دلیل سنیے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے،
ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی 2 جوان بیٹیوں کو حکم دیا، 2 بیٹیوں کو، کہ اس مرتبہ جو ہم نے جانور خریدے ہیں بیٹا ایک آپ کے نام کی ہے، چھوٹی بیٹی سے کہا کہ ایک آپ کے نام کی ہے، اور اس دفعہ ہمت کا مظاہرہ کرنا، اس دفعہ تمہارے جو جانور ہیں وہ تم اپنے ہاتھوں سے ہی ذبح کرو گی۔ اپنی بیٹی کو تلقین کر رہے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری اشر قبیلے کے بڑے سردار ہیں اور صحابی رسول ہیں، کیا کہہ رہے ہیں اپنی بیٹیوں کو کہ اس دفعہ ہمت کرنا، اپنے جانوروں کو خود ہی ذبح کرنا۔ 2 مسئلے ثابت ہوئے، ایک مسئلہ یہ کہ عورت کے نام کی قربانی ہو سکتی، دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر عورت بھی اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے، عورت بھی اپنے ہاتھ سے ذبح کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ پھر میں وہی بات کروں، شکوہ ہوگا فقہ کے مطابق اگر عورت نے کسی جانور پر چھری چلا دی اور ذبح کر دیا، وہ جانور مکروہ ہو گیا، وہ آپ کے کھانے کے قابل نہیں رہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو شریعت اللہ کے رسول نے مردوں کو سکھائی ہے، کیا وہ عورتوں کے لیے نہیں ہے؟ ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے دیہات میں ایک بکری مرنے کو تھی، وہ قریب یہ تھا کہ اس کی جان نکل جاتی۔ ہماری ایک دیہات کی رہنے والی عورت نے پتھر کو اٹھایا، اس کے پاس چھری نہیں تھی، کوئی آلہ نہیں تھا، پتھر کو اٹھایا، نوکدار تھا، اس نے اس کے اوپر وہ چھری کی طرح اس کو چلا دیا اور ذبح کر دیا۔ اب مسئلہ پوچھنے آیا ہوں، کیا اس کا ذبیحہ ہم کھا سکتے ہیں؟ اس میں بھی 2 باتیں ہیں، ایک یہ کہ اگر چھری نہ ملے تو کسی دوسرے آلے سے ذبح کیا جا سکتا ہے، دوسرا یہ کہ عورت نے ذبح کیا ہے، کیا ذبح ٹھیک ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فلا بأس فیہ۔ ابن ماجہ کے الفاظ، اس میں کوئی حرج نہیں۔ 2 سوالوں کا ایک ہی جواب، اس میں کوئی حرج نہیں۔ نہ ہی چھری کی جگہ پتھر چلا دیا، نوکدار، نوکیلا، اس میں حرج ہے، نہ عورت نے قربانی کی ہے، اس میں حرج ہے۔ بعض اوقات دیہاتوں میں عورتیں مردوں سے بھی تیز ہوتی ہیں، آپ دیکھیں جانور لینے کے لیے جاتے ہیں دیہاتیوں کے اندر، دیکھنے کے لیے قصبہ چکوک وغیرہ میں، مرد جتنا جائے گائے بیل کے قریب تو وہ اس کو مارنا شروع کر دیتا ہے، عورت جا کے اس کی نکیل میں ہاتھ ڈال کے آرام سے کھینچ کے لے آتی۔ کچھ عورتیں مردوں سے بھی طاقتور ہوتی، مانوس کیے ہوتے ہیں اپنے جانور، تو جانور عورت بھی ذبح کر سکتی ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ سے اور اللہ کے رسول کی شریعت سے یہ مسئلہ ثابت ہے۔ اب آئیے اس مسئلے کی طرف کہ کون سے جانور ہیں جن کی قربانی نہیں ہوتی، جن کی قربانی ہوتی ہی نہیں۔ سب سے پہلا نبی علیہ السلام نے 4 قسم کے عیب بتائے، عیب، جس جانور میں یہ 4 قسم کے عیب پائے جائیں وہ جانور قربانی پر ذبح نہیں ہو سکتا۔ وہ حلال تو ہے، صدقہ تو کیا جا سکتا ہے، خیرات تو کی جا سکتی ہے، لیکن اللہ کو جو مطلوب ہے قربانی کے لیے، قربانی پر وہ جانور نہیں لگایا جا سکتا۔ سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایسا جانور جس کے اندر کانا پن ہو، بھینگا ہو، اندھا اور بھینگا جانور قربانی پر ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول پسند فرمایا کرتے تھے کہ قربانی کا جانور خود ہی منڈی سے خریدیں، آپ پسند کرتے تھے اور مجھے حکم دیتے تھے کہ آپ نے جانور کی آنکھوں میں دیکھنا ہے، کہیں کوئی جانور بھینگا تو نہیں، کانا تو نہیں، اندھا تو نہیں۔ یہ میری ڈیوٹی ہوتی تھی، برا بن عازب کہتے ہیں کہ یہ میں دیکھتا تھا کہ کوئی جانور اندھا، بھینگا اور کانا تو نہیں ہے۔
ایک آنکھ سے نظر آتا ہو دوسری سے نظر نہ آتا ہو تو یہ میری ڈیوٹی ہوتی، میں دیکھتا رہتا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے ذمہ اللہ کے رسول نے جو کام لگایا تھا وہ یہ تھا ان نستشرف الاذنیہ، میں جانور کے کانوں کو چیک کرتا تھا، لمبائی میں چوڑائی میں کہیں سے کٹے ہوئے تو نہیں ہیں، اگر کٹے ہوئے ہوتے تو اللہ کے رسول اس کو چھوڑ دیتے۔ پہلا عیب کانا نہ ہو، بھینگا نہ ہو، اندھا نہ ہو، اور دوسرا جس کے کان کٹے ہوئے نہ ہو۔ جس جانور کے کان کٹے ہوئے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ پیدائشی ہی ایسا ہے۔ بھائی پیدائشی ہے یا بعد میں حادثاتی طور پہ اس کو عیب لگا ہے، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ تیسرا عیب نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا بیمار جانور بین مرضھا، جس کا مرض واضح ہو، جس کی بیماری نظر آئے، جو اپنی چار ٹانگوں پر بھی کھڑا نہ ہو سکے، جو چارہ بھی نہ چر سکے، جو پانی بھی نہ پی سکے، اتنا بیمار ہو چکا ہو، بالکل مریض ہو چکا ہو، بوڑھا ہو چکا ہو، لاغر ہو چکا ہو، ایسا جانور بھی قربانی پر ذبح نہیں کیا جا سکتا، جو پہلے سے ہی مریض ہے۔ اللہ کے رسول نے جس نے گوشت کھانا ہے اس کی بھی احتیاط دی ہے کہ ایسے مریض کو ذبح نہ کرو، پہلے یہ بیماری سے شفا یاب ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کا مضر گوشت کسی مسلمان امتی کو نقصان نہ پہنچا دے۔ نبی علیہ السلام نے احتیاط برتا ہے اور فرمایا کہ ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ چوتھے نمبر پر نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے سینگ کٹے ہوئے ہوں، جس کے سینگ کٹے ہوئے ہوں وہ جانور بھی ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ بسا اوقات ہمارے راجن پور کے بڑے بڑے بیل بہت مشہور ہیں، سفید اور گلابی۔ بدبختی کا مقام یہ ہے کہ جیسے ہی بچڑا پیدا ہوتا ہے 2-4 ہفتوں کے بعد یا 2-4 مہینوں کے بعد تھوڑا سا چلنے پھرنے کے چارے کے قابل ہوا تو کیا ہوتا ہے، اس کے سینگوں کو جلا دیا جاتا ہے، یا پلاس یا کسی مشین کے ذریعے اس کے سر سے نکال دیا جاتا ہے۔ جب سینگ نہیں ہوں گے تو خوبصورت نظر آئے گا، جب سینگ نہیں ہوں گے تو اس کے اندر طاقت نظر آئے گی اور یہ مہنگا داموں میں بکے گا۔ تو یہ ظلم ہے، زیادتی ہے جانور کے ساتھ، جس کے سینگ کٹے ہوئے ہیں، جس کے سینگ جلے ہوئے ہیں، ایک کھڑا ہوا ہے، ایک گر گیا ہے، خول اتر گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن سینگ اگر کٹے ہوئے ہیں تو ایسا جانور بھی قربانی پر ذبح نہیں کیا جائے گا۔ یہ اللہ کے رسول نے عیب بتائی ہیں۔ اگر ہاں جانور ایسا ہے جس کی دم کٹی ہوئی ہے، کوئی عیب نہیں ہے، پھر سن لیں، دم کٹی ہوئی ہے کوئی عیب نہیں ہے، آپ جانور کو ذبح کر سکتے ہیں۔ اس کے سر پر، اس کے پاؤں میں کہیں پر رسولی کوئی دانہ نکلا ہوا ہے، جان لیوا نہیں ہے، نقصان دہ نہیں ہے، اگر دیکھ رہے ہیں ہلکا سا دانہ ہے کوئی عیب نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس جانور کے تھن چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں یا 3 ہے چوتھا نہیں ہے تو ایسے جانور کا بھی یہ عیب نہیں ہے، آپ اس جانور کو بھی ذبح کر سکتے ہیں۔ عیب وہ ہوگا جو امام الانبیاء محمد رسول اللہ نے بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ کوئی عیب نہیں ہے۔ کچھ جانوروں کو، وہ جانور جو طاقتور بننا چاہتے ہیں اور وہ طاقت ان کو دینا چاہتے ہیں، ایسے جانوروں کو مشین کے ذریعے خصی کیا جاتا ہے، تو یہ بھی عیب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانہ میں یہ کام ہوا کرتا تھا۔ آپ احادیث کی کتابیں اٹھائیں، اللہ کے رسول نے جس سال بھی قربانی کی ہے، نبی علیہ السلام نے 2 مینڈے لیے، سینگوں والے لیے، خوبصورت لیے، بڑے بڑے بالوں والے لیے، اور اللہ کے رسول نے جو ذبح کیے ہیں وہ خصی جانور کیے۔ یہ عیب نہیں ہے، عیب وہ ہوگا جو امام الانبیاء بتائیں گے۔ اور اسی طرح بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے ڈاچی کے ناک میں، بیل کے ناک میں نکیل ڈالی جاتی ہے، وہ بھی تو خون نکلتا ہے، وہ بھی تو زخم بنتا ہے، یہ عیب نہیں، سن لیجئے یہ عیب نہیں ہے۔
دلیل کیا ہے؟ سنن نسائی، سنن ابی داؤد، جامع ترمذی اٹھائیے، کتاب الاضاحیہ، قربانی کا باب۔ نبی علیہ السلام نے 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے نہر کیے، اور 37 کا حکم کس کو دیا؟ شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ باقیوں کو آپ نہر کرو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قربانی کے جانور جو غریب غرباء میں تقسیم کرنے تھے اپنے ہاتھوں سے نہر کر رہے ہیں۔ سنن نسائی کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول جب پہلی ڈاچی کے قریب گئے اس کو نہر کرنے کے لیے، تو ہر ایک ڈاچی، ہر ایک اونٹ اپنی گردن کو اللہ کے رسول کے سامنے جھکا کے کھڑا ہوا تھا کہ مجھے جلدی سے نہر کر دیں، مجھے جلدی سے نہر کر دیں، مجھے بھی نہر کر دیں۔ یہ اللہ کے لیے قربانی دینے والے جانور بھی فرما بردار بن گئے، مطیع بن گئے۔ نبی علیہ السلام نے 63 اونٹوں کی اپنے ہاتھوں سے قربانی کی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم ایک ایک اونٹ کی نکیل پکڑ کر، رسی پکڑ کر کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول نے کن کی قربانی کی؟ جن کے ناکوں میں جن کے نتنوں میں نکیل ڈلے ہوئے تھے، اللہ کے رسول نے قربانی کی ہے۔ اگر عیب ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قربانی نہ کرتے، میرے نبی کبھی قربانی نہ کرتے اگر یہ عیب ہوتا۔ یہ کوئی عیب نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے خود کیے۔ اور 63 اونٹ کیوں کیے؟ اس میں محدثین نے بات لکھی ہے کہ اللہ کے رسول کی زندگی مبارک بھی 63 سال ہے، گویا کہ ہر سال کا ایک اونٹ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی کی طرف سے، اپنی ذات کی طرف سے قربان کیا، اس لیے 63 پر بریک لگ گئی۔ باقی 37 اونٹ حضرت علی کو حکم دیا۔ اونٹ کے اندر نبی علیہ السلام نے اونٹ کے لفظ کے لیے، اونٹ کی قربانی کے لیے قرآن میں یا حدیث میں نہر کا لفظ آیا ہے۔ نہر کا لفظ، 2 اور جانور بھی ہیں جن کو نہر کیا جاتا ہے، لیکن نام نہیں لوں گا، مسئلہ سمجھ لیں بس۔ کچھ ملکوں کے اندر ان کی قربانی بھی کی جاتی ہے، کچھ ملکوں کے اندر ان کا گوشت بھی استعمال کیا جاتا ہے، ان کو بھی نہر کیا جاتا ہے۔ بڑے جانور ہیں، جو جانوروں کو لٹایا نہیں جا سکتا، جن جانوروں کو بٹھایا نہیں جا سکتا، ان جانوروں کو نہر کیا جاتا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہاں پر بھی اونٹ کی قربانی مراد ہے، کیونکہ عرب کے اندر اونٹ زیادہ تھے، اس وجہ سے نہر کا لفظ قرآن و حدیث میں آیا۔ اور اکثر صحابہ کرام نہر جو کیا کرتے تھے وہ اونٹ ہی کیا کرتے تھے۔ ایک اور مسئلہ سمجھ لیں، بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، بڑا جانور لے لیا، گائے لے لی، بیل لے لیا، بھینس یا کٹا لے لیا قربانی پر، یا اونٹ لے لیا، کہتے ہیں ہمارے گھر کے اندر 4 جی ہیں، 4 بندے ہیں، 4 بندوں کے 4 حصے ہو گئے، باقی رہتے ہیں 3 حصے۔ 3 حصے جو ہیں وہ ہم یوں کرتے ہیں، ایک جو ہمارا بیٹا ہے اس کی طرف سے حصہ ہو جائے گا، 2 حصے اس کے ہو گئے، اور ایک بیٹی کی طرف سے 1 حصہ، ٹوٹل 7 ہو جائیں گے۔ یہ ہم عقیقہ بھی کر لیں گے اور قربانی بھی کر لیں گے، عقیقہ بھی کر لیں گے اور قربانی بھی کر لیں گے۔ مسئلہ سن لیجئے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ صاحب استطاعت پر قربانی کیا ہے؟ بولیں، واجب۔ صاحب استطاعت پر قربانی واجب ہے، اور عقیقہ کرنا کیا ہے؟ سنت مؤکدہ۔ واجب کے اندر سنت داخل ہو سکتی؟ پہلا مسئلہ، واجب کے اندر سنت داخل ہو سکتی ہے، ایسی کوئی دلیل ہے؟ میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں۔ آپ کی فجر کی نماز رہ گئی، سنتے بھی رہ گئی، فرض بھی رہ گئے۔ ظہر کی نماز قاری صاحب پڑھا رہے ہیں، آپ پیچھے آئے ہیں، آپ نے کہا کہ ظہر تو بعد میں پڑھ لوں گا، یہ بھی 4 رکعت ہے، اور فجر جو ہے وہ بھی 4 رکعت ہے، لیکن وہ 2 کر کے پڑھنی ہے۔ اب وہ سنتے بھی اور فرض بھی ایک ہی سلام کے ساتھ امام کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں، فجر ہو جائے گی؟ فجر نہیں ہوگی۔
امام کے پیچھے پڑھ، وضو اچھا کر لے، نہیں ہوگی، اس وجہ سے کہ یہ ظہر ہے اور ظہر کی نماز فرض ہے اور اس کی سنتیں جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ اور فرض کو ایک سلام کے ساتھ پڑھنا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ جب نماز جائز نہیں تو قربانی اور عقیقہ کیسے جائز ہے؟ پہلی دلیل۔ دوسری دلیل، قربانی کا جانور آپ نے خریدا، ₹1,00,000 کا بنا، ₹1.25 کا، $1.5 کا بن گیا، آپ نے 20 کلو گوشت نکال کے سیل کر دیا، قربانی ہو جائے گی؟ قربانی کا گوشت سیل نہیں ہو سکتا، بیچا نہیں جا سکتا۔ ہاں جانور ہے مکمل تو آپ سیل کر سکتے ہیں، دوسرا لے لے، یا آپ کا کاروبار ہی یہی ہے، آپ کا بزنس ہی یہی ہے، لیتے دیتے رہتے ہیں، لیکن گوشت تیار کر کے آپ اس کا سیل نہیں کر سکتے۔ یہ پھر کیسے ہو گیا کہ قربانی کے جانور میں سے آپ نے عقیقے کے لیے 3 حصے کیسے نکال دیے؟ یہ بھی تو سیل ہوا نا۔ 3 حصے قربانی کے جانور میں سے آپ نے کیسے نکالے ہیں؟ کس شریعت کو پڑھ کے آپ آئیے؟ تیسری دلیل، شریعت اسلامیہ میں سے میرے نبی کی لاکھوں حدیثوں کی ایک روایت ایسی ثابت کریں کہ بڑا جانور اللہ کے رسول نے یا صحابہ نے یا کسی ایک صحابیہ نے عقیقے کے طور پر ذبح کیا ہو۔ بڑا جانور، اونٹ ہے، گائے ہے، کٹا ہے، بھینس ہے، بیل ہے، کوئی ایک دلیل ایسی شریعت سے مل جائے کہ عقیقہ کے طور پر صحابہ کرام نے بڑا جانور ذبح کیا ہو؟ ہاں یہ دلیل ملے گی سلسلہ حدیث و صحیحہ میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ دلیل آپ کو ملے گی کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ہاں کئی سالوں کے بعد بیٹا پیدا ہوا، کئی سالوں کے بعد بیٹا پیدا ہوا۔ حضرت عبد الرحمن کو مبارکباد دینے کے لیے آئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عبد الرحمن کی ہمشیرہ ہیں، اللہ کے رسول کی زوجہ ہیں، آ کر بتایا کہ آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، آپ کو مبارک ہو۔ کچھ عورتیں مبارک دینے کے لیے آئی تھی، انہوں نے بھی کہا کہ عائشہ اس مرتبہ عبد الرحمن کو جو اللہ نے خوشی دی ہے، یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس مرتبہ اپنے بیٹے کی طرف سے اونٹ کا عقیقہ کریں گے، اونٹ کا عقیقہ کریں گے۔ عبد الرحمن کو اللہ نے دیا ہے، بیٹا اللہ نے دیا ہے اور مال و دولت بھی بڑی دی ہے، اس مرتبہ تو وہ اونٹ نہار کریں گے عقیقے کے طور پر۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ہم وہ کام کریں جو میرے نبی نے نہیں کیا، ہم وہی ذبح کریں گے جو حسن و حسین کی طرف سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 بکرے یا 2 بکریاں عقیقے کے طور پر ذبح کی تھی، ہم بھی وہی عقیقہ کریں گے۔ بڑا جانور کر کے ہم اللہ کے رسول کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ بڑا جانور عقیقہ نہیں ہوتا، چاہے آپ 2 سر کیوں نہ کر لیں، عقیقہ نہیں ہوتا۔ عقیقے کے لیے قربانی کی شرط نہیں ہے۔ کئی لوگوں کو یہ مغالطہ پڑتا ہے کہ عقیقہ کرنے کے لیے 2 دانتا ہونا چاہیے، 1 سال کا ہونا چاہیے، اور سینگ کٹے نہ ہو، آنکھ اس کی نکلی ہوئی نہ ہو، اندھا نہ ہو۔ یہ کوئی شرائط نہیں ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ وہ عقیقہ جو آپ کر رہے ہیں وہ موٹا تازہ ہونا چاہیے کہ گوشت غریب غربا کے اندر تقسیم کیا جا سکے، بس یہی شرط ہے، اس کے علاوہ کوئی شرط نہیں ہے۔ یہ قربانی کی شرائط ہے، عقیقے کی شرط نہیں ہے۔ اور کئی لوگوں نے یہ مغالطہ ڈالا ہے کہ عقیقہ کرنے کے بعد 3 حصے کیے جاتے ہیں، عقیقے کے جانور میں 3 حصے کیے جاتے ہیں۔ بھئی حدیث کہاں ہے یہ؟ بھئی کس نے سمجھایا یہ اصول آپ کو؟ عقیقہ کیا ہے؟ آپ نے چھری پھیر دی، عقیقہ ہو گیا، خون نکل گیا، عقیقہ ہو گیا، تکبیر پڑھ دی، عقیقہ ہو گیا۔
اب چاہے تو آپ گوشت سارے کا سارا اپنے پاس رکھیں، چاہے تو دوستوں کو کھلائیں، چاہے تو آپ اس کی دیگ بنا کے کچھ غریب کے اندر تقسیم کر دیں، جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ شریعت نے آپ کو کسی مسئلے میں پابند نہیں کیا۔ عقیقے میں 3 حصے کیے جائے، فلانے کو دیا جائے فلانے کا حصہ، فلانے کا حصہ، کوئی شریعت کے اندر پابندی نہیں ہے۔ اب میں واپس آؤں، کیونکہ یہ ایک اہم مسئلہ تھا عقیقے کے بعد میں نے آپ کے سامنے واضح کیا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے 1 سال مدینہ میں قربانی کی۔ قربانی کرنے کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا خبردار کوئی بندہ گوشت کو سٹاک نہ کرے، کیونکہ ملک کے شام کے کچھ غریب، کچھ مسکین، کچھ مسافر مدینہ رسول میں آئے ہوئے تھے۔ ان کی مہمان نوازی کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے کئی جانور ذبح کیے اور فرمایا کہ آج کے سال، آئندہ سال نہیں، آج کے سال کوئی بندہ گوشت کو ذخیرہ نہ کرے، 3 دن کے اندر اندر کھاؤ پیو اور لوگوں کو بانٹو، لیکن ذخیرہ نہیں کرنا، ذخیرہ نہیں کرنا۔ اس سال حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کانوں میں یہ آواز پڑی، حضرت علی نے پلے باندھ لیا۔ اگلے سال حضرت علی رضی اللہ عنہ شہر سے باہر ہیں، تجارت کی غرض سے باہر گئے ہوئے، واپس آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قربانی کر لی، واپس آئے، 3 دن قربانی کے گزر چکے تھے۔ چوتھے دن گھر آئے، آپ کے سامنے، کیونکہ آپ سفر سے آئے تھے، تھکے ہوئے تھے، پانی پیش کیا گیا، کھانا پیش کیا گیا، کھانا گوشت تھا۔ آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا فاطمہ یہ گوشت کہاں سے آیا ہے؟ فرمایا کہ جو ہم نے قربانی کی تھی اس کا گوشت آپ کے لیے ہم نے بچا کے رکھا تھا، تو آپ تناول فرمائیں، میں نے آپ کے لیے تیار کیا ہے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا۔ آپ کو پتہ نہیں کہ پچھلے سال اللہ کے رسول نے منع کیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ سٹاک نہیں کرنا، ذخیرہ نہیں کرنا، بلکہ بانٹو، کھاؤ پیو، لوگوں کو دو، لیکن ذخیرہ نہیں کرنا۔ میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک اس بات کی دلیل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ لے لوں۔ اللہ اکبر۔ بھوک بھی لگی ہے، سفر کی بھی شدت ہے، آثار سفر بھی ہے، لیکن سب سے پہلے شریعت، سب سے پہلے دلیل، بعد میں کھانا پینا۔ حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا، اللہ کے رسول کے پاس گئے، یا رسول اللہ یہ معاملہ پیش آیا ہمارے گھر میں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی پچھلے سال ایک حکمت کے پیش نظر میں نے یہ حکم دیا تھا، لیکن اس سال میں نے حکم دیا ہے وَادَّخِرُوا، ذخیرہ کرو، ذخیرہ کرو، سٹاک کرو۔ اور اللہ کے رسول نے اتنا بھی فرمایا اس ذی الحجہ سے لے کر اگلے ذی الحجہ تک بھی کھا سکتے ہو، اس ذی الحجہ سے لے کر اگلے ذی الحجہ تک بھی کھا سکتے ہو، کیونکہ اس وقت اور آج بھی کوئی لوگ کئی دیہاتوں کے اندر اور چولستان میں زیادہ تر گوشت کو سکھایا جاتا ہے، خشک کیا جاتا ہے سورج کی روشنی پر، اور یہ کئی مہینے تک چلتا ہے، کئی مہینے تک کھایا جا سکتا ہے۔ تو پہلے بھی ایسے کیا جاتا تھا، 6 مہینے تک بھی صحابہ کرام قربانی کا گوشت ذخیرہ کیا ہوا کھایا کرتے تھے۔ ذخیرہ آپ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات کروں افسوس اور دکھ کے ساتھ، قربانی ضرور کرنا، قربانی ضرور کرنا، اپنی حلال کمائی میں سے کرنا، لیکن اللہ کا واسطہ ہے قربانی کتے بلوں کے لیے نہیں کرنا، قربانی کتے بلوں کے لیے نہیں کرنا، قربانی جانوروں کی جو کرنی ہے وہ انسانوں کے لیے کرنا۔ ابھی ہی کل دیکھنا آپ کئی بڑے بڑے بزنس مین لوگ بڑے بڑے جانور بھی لیے ہوں گے، چھوٹے جانور بھی لیے ہوں گے، اور انہوں نے ایک نیا فریج بھی لیا ہوگا، نیا فریج بھی ساتھ لے کر گئے ہوں گے کہ اس دفعہ جو ہے نا گوشت کو سٹاک کرنا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جب بدبو اور سمیل آتی ہے فریج میں سے پھر کہتے ہیں کہ کتوں کو ڈال دو، روڑی پہ گرا دو، ہمسایہ تیرا مرتا رہے، بہن تیری بیوہ ہو گئی مرتی رہے، یتیم بچیاں منہ تکتی رہے تیرا کہ گوشت کب لے کے آئیں گے انکل، ماموں چاچا کب لے کر آئیں گے، اور تو کتے اور بلوں کو ڈال دے۔
یہ تیری قربانی نہیں، قربانی ایثار کا نام ہے۔ قربانی جسم کی قربانی پیش کر، اپنے نفس کی قربانی پیش کر، اپنی انا کی قربانی پیش کر، تب جا کے جانور کی قربانی قبول ہوگی۔ اپنے گھر میں سٹا کیا پورا سال کھاتے ہو، پورا سال کھاتے ہو، یہ ایک مہینہ جو آتا ہے، 3-4 دن جو آتے ہیں، یہ لوگوں کو کھلانے کے لیے آتے ہیں۔ لوگوں کو کھلایا کرو، مسکینوں کو کھلایا کرو، غریبوں کو دیا کرو۔ کتنا کھا لوگے؟ 1 ٹائم کا کھا لوگے، 2 ٹائم کا کھا لوگے، کیا آپ کو پورا سال نہیں ملتا؟ غریب مسکین کو دو۔ کئی دیکھنا عید گزرنے کے بعد کئی روڑیوں پر شیخ حضرات یہ شکایت کر رہے ہوں گے، صفائی کرنے والی بلدیہ یہ شکایت کر رہی ہوگی، یار محلے والوں نے اچھا نہیں کیا، دیکھو کتنا اچھا گوشت تھا باہر پھینک دیا۔ ان کو کیا پتا ہے کہ ان کی ہوس نے ان کو مار دیا، ہمسایوں کو نہیں دینے دیا۔ اور جو گوشت پکاتے ہیں پہلا دن وافر پکا دیا، نمکین بنا دیا، روسٹ بنا دیا، اور اس کے بعد اس سے بھی سمیل آئی تو کہا یہ ہمسائے کو دے دو، ضائع نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے، ہمسائے کو دے دو، یہ احسان لگا رہے ہیں۔ اور آخر میں یہ بات کروں، کچھ ہمارے بھائی اس سال بھی قربانی نہیں کر رہے، کچھ ہمارے بھائی اس سال بھی قربانی نہیں کر رہے۔ کیوں نہیں کر رہے؟ مہنگائی بڑھی ہے، مہنگائی بڑھی ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے مہنگائی قربانی کرنے نہیں دیتی۔ مہنگائی کی وجہ سے جانور خریدے کہاں سے؟ جانور کا بڑا خرچہ ہے، جانور کہاں سے لے کے آئیں؟ حصے اتنے مہنگے ہو گئے، 20-25 ہزار کا کہاں سے افورڈ کریں؟ اس حضرت صاحب کے گھر کو جا کر دیکھو، یو پی ایس بھی لگا ہوا ہے، سولر پلیٹیں بھی لگی ہوئی ہیں۔ ایک ایک بیٹے کے پاس اور بیٹی کے پاس 50,000 سے کم موبائل نہیں ہیں، اچھے بھلے کپڑے بھی ہیں، اچھا بھلا بلڈنگ کوٹھی بھی ہے، کار گاڑی بھی ہے، بائک بھی ہے، پیٹرول بھی ڈلواتا ہے، لیکن جب قربانی کی باری آتی ہے تو مہنگائی آ جاتی ہے۔ سنو میری بات تسلی کے ساتھ، من کان لہ ساعۃ، میرے نبی کا فرمان، جس کو اللہ نے وسعت دی ہے قربانی کرنے کی، ولم یضاحیہ، اور وہ قربانی نہیں کرتا، خبردار وہ میرا امتی سن لے، فلا یقربن مصلانا، ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ ہماری صفوں میں کھڑے ہو کر یہ بندہ نماز نہ پڑھے۔ اور دوسری حدیث کے اندر الفاظ، فلا یقربن مساجدنا، یہ ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے نماز پڑھنے کے لیے۔ جس کو اللہ نے وسعت دی قربانی نہیں کرتا۔ اور مجھے بتاؤ، میرے نبی کے گھر کے اندر ایک ٹائم کی ہوتی تھی، دوسرے ٹائم کی نہیں ہوتی تھی۔ امی عائشہ کہتی ہیں میرے آقا علیہ السلام نے جو کی روٹی کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھائی، دنیا سے ایسے ہی چلے گئے۔ اور قربانی کا احسار کیا ہے؟ قربانی کا جذبہ کیا ہے؟ انس کہتے ہیں 10 سال مدینہ میں رہے، میرے نبی نے ہر سال قربانی کر کے دکھائی ہے۔ میرے نبی کی غربت سے زیادہ تیری غربت ہے؟ میرے نبی اس حالت کے اندر بھی قربانی کر رہے ہیں۔ اور کچھ لبرل لوگ، سیکولر لوگ کیا کہتے ہیں؟ قربانی نہ کرو، یہ تو ضیاء ہے، جانوروں کا ضیاء ہے، خون بہانا ہے، یہ تو قتل ہو رہا ہے، اس کی جگہ کسی بیوہ کی شادی کرا دو، کسی یتیم بچی کی شادی کرا دو، اور کسی ایسی جگہ پر دے دو، مخیر حضرات ڈونیشن کرنے والے، اور مدارس میں دے دو، اور یار کسی کی شادی کرا دو۔ قربانی تو گوشت تو کھاتے رہتے ہیں پورے سال، لیکن قربانی نہیں کرنی، یہی پیسہ کہیں پر نلکا لگوا دو، کہیں پر موٹر لگوا دو، حکا پمپ لگوا دو، یہ باتیں کی جاتی ہے۔ اور میرے بھائی، اپنی مشینری بیچ کر یہ کام کر لے، اپنا موبائل بیچ کر یہ کام کر لے، جب قربانی کا موقع آتا ہے تجھے یہ شریعت یاد آتی ہے؟ اپنے کپڑے بیچ کے غریب غربا کو دے دے، تیری دکان کے اندر جو لاکھ روپے کا مال پڑا ہوا ہے یہ غریب غربا کو دے دے۔ جو قربانی سال کے بعد اللہ مطالبہ کر رہی ہیں صاحب استطاعت، وہاں پر تیرے فتوے شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ قربانی نہ کرو، غریب غربا کو دے دو۔ ایڈا تو ہمدرد، تیری ہمدردی ہے یہ دین اسلام کے شعار کی مخالفت ہے۔ نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز کے وقت آپ صدقہ نہیں کر سکتے،
نماز پڑھیں گے آپ کہیں کہ میں صدقہ کر رہا ہوں، یہ بھی نیکی ہے وہ بھی نیکی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ نماز پڑھیں گے پہلے، نماز کی موجودگی میں صدقہ نہیں ہوتا، اور قربانی کا پیسہ کسی ڈونیشن میں یا کہیں پر بھی کسی کو دینے کے لیے خرچ نہیں کیا جا سکتا، قربانی کا اجر نہیں ملے گا۔ قربانی کیجئے، دھڑلے کے ساتھ کیجئے، وسعت قلبی کے ساتھ کیجئے۔ اللہ نے موقع دیا ہے آپ کو، قرضے اٹھا کے قربانی کر سکتے ہو تو کرو، اور قرضے اٹھا کے قربانی کر سکتے ہو تو کرو۔ عبد المالک مجاہد صاحب کہتے ہیں، مختصر کر رہا ہوں، زندگی کی پہلی قربانی میں نے لوگوں سے قرضہ لے کے کی تھی، آج اللہ کے فضل سے لاکھوں روپے کے اونٹ ذاتی طور پر جیب خرچی سے میں اللہ کی راہ میں عید کے موقع پر نہر کرتا ہوں۔ پہلا موقع آیا قربانی کی قرضے لے کر، آپ تھوڑا سا قدم بڑھائیں تو صحیح اللہ کے لیے، اللہ آپ کے لیے دیکھے راہیں کیسی کھولتا ہے۔ اور آخری باتیں، نبی علیہ السلام کا یہ فرمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ جو گوشت آپ تیار کرو، جو قصاب آ کر بنائیں، خبردار گوشت قصاب کو مزدوری کے مد میں نہیں دینا۔ کئی حضرات پیسے بچانے کے لیے کہتے ہیں 20 کلو گوشت لے جا، 15 کلو گوشت لے جا، یہی تیری مزدوری ہے۔ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، شریعت کے اندر ناجائز ہے۔ آپ اس کو الگ سے مزدوری دیں گے، اس کے ہاتھ میں پیسے رکھیں گے جو اس کی مزدوری ہے، گوشت مزدوری کی مد میں آپ نہیں دے سکتے۔ اور فرمایا کہ مجھے منع کیا کہ کوئی بندہ اپنے قربانی کی جانور کی کھال کو فروخت نہ کرے۔ اب کھال کہاں کرنی ہے؟ مدارس کو دینی ہے۔ آپ تمام احباب جو قربانی کر رہے ہیں، آپ اپنے جانوروں کی قربانی کی کھالیں، چمڑے اسی مرکز اہل حدیث مبارک مسجد کے اندر خود لے کر آئیں۔ چھوٹے کا جو ہے چمڑا جو ہے، کھال جو ہے، شاپر میں ڈال کر ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آئیں، یا اس سے پہلے آئیں کیونکہ گرمی ہے، خراب نہ ہو جائے، آپ اسی مرکز کے اندر پہنچائیں۔ آپ کا یہ بہترین مرکز اس چیز کی جہاں پر کام ہوتا ہے، کام نظر آتا ہے، وہاں پر دیا بھی جاتا ہے، وہاں پر دیا بھی جاتا ہے۔ اس مرکز کے ساتھ آپ نے یہ تعاون کرنا ہے، اور اپنے ارد گرد جہاں پر آپ نے حصہ رکھا ان کو قائل کریں کہ میرا جو ہے نا حصہ اور میرے جو ہے جانور کی کھال چمڑا مرکز اہل حدیث مبارک مسجد میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔